صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ گزشتہ 2-3 اشعار سے شاعر یعنی ناظم رحمہ اللہ تعالی ملامت کرنے والے کو منع کر رہے تھے کہ آپ مجھے ملامت مت کیجیے۔ اس شعر میں بھی بالکل اسی مضمون کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا محضتنی النصح لیکن لست اسمعه ان المحب عن العذال فی صممی۔ ترجمہ دیکھ لیں، آپ نے مجھے مخلصانہ نصیحت کی لیکن میں اس کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ عاشق ملامت کرنے والوں کی باتیں سننے سے بہرا ہوتا ہے۔ آپ ایک ایک لفظ کو دیکھ لیں، یہ جو ہوتا ہے نا محض تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے مخلصانہ، اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ اور اس کے بعد نصحہ، یہ عربی میں کہتے ہیں نصیحت کو، یہ لاکن، یہ اردو والا، یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا لیکن، یہ عربی میں آ کے لاکن ہو جاتا ہے۔ لستو یہ انکار کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسمعو کا مطلب ہوتا ہے سننا، مطلب میں نہیں سننے والا۔ انہا یقینی بات ہے، محبہ یہ کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، عن العذال، عذال کہتے ہیں ملامت کرنے والے، اعتراض کرنے والے، نکتہ چینی کرنے والے۔ سمم، سمم کہتے ہیں بہرا ہونا۔ اب آپ پورے شعر کو دوبارہ دیکھ لیں، تو فرمانا کہ آپ نے مجھے تو مخلصانہ نصیحت کی تھی لیکن میں اس نصیحت کو سننے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، وہ ملامت کرنے والے کی باتیں سننے سے بہرا ہوتا ہے۔ مطلب حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ کے ٹھیک ہے، آپ کے ارادہ نیک ہوگا جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں اس عشق و محبت سے کہ یہ میرے جسم کو گھلا رہا ہے، تو لیکن میں آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے ایسی ذات کے ساتھ عشق اور محبت ہے جس ذات سے عشق کو ترک کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آگے حضرت نے یہ فرمایا، اپنی بات کی دلیل کے طور پہ کہا کہ جو عاشق صادق ہوتا ہے، جو محبت کرنے والا سچا عاشق ہوتا ہے، اس کو لوگ جتنے مرضی ملامت کرتے رہیں، جتنے مرضی لوگ برا بھلا کہتے رہیں، وہ کبھی بھی اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوتا، بلکہ وہ ملامت کرنے والے کی باتیں سننے سے بہرا ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کو سنائی ہی نہیں دیتا کہ کوئی اس کے اوپر کیا اعتراض کر رہا ہے۔ دیکھیں گزشتہ اشعار میں شاعر ملامت کرنے والے کو منع کر رہا تھا کہ بھئی مجھے برا بھلا مت کہو، میں عشق و محبت کو ترک کرنے والا نہیں ہوں۔ اس شعر میں شاعر نے یہ کہا کہ میری حالت تو یہ ہے کہ بڑھاپا بھی مجھے برے کاموں سے منع کرتا آیا ہے، میں نے آج تک بڑھاپے کی نہیں سنی، تو میں باقی کسی کی کیا پرواہ کروں گا۔ شعر دیکھ لیں آپ، انی اتہمت نصیح الشیب فی عدلی والشیب ابعد فی نصح عن التہمی۔ ترجمہ دیکھ لیں، میں نے الزام لگایا بڑھاپے پر جو کہ مخلص نصیحت کرنے والا ہے مجھے ملامت کرنے کے بارے میں، حالانکہ بڑھاپا نصیحت کرنے میں تہمت سے بہت دور ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ انی کا مطلب میں نے، اتہمت تہمت لگائی یعنی الزام لگایا، نصیح یہ نصیحت کو کہتے ہیں، الشیب شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو، عدلی میرے ملامت کرنے میں، یعنی بڑھاپے نے جو مجھے نصیحت کی ہے ملامت کرتا رہا ہے، میں نے بڑھاپے کی نصیحت پر بھی الزام لگایا کہ بڑھاپا بھی میرا خیر خواہ نہیں ہے مجھے نصیحت کرنے میں۔ وشیب اور جو بڑھاپا ہے ابعد، اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، زیادہ دور ہونا، فی نصح نصیحت میں، یہ عربی میں نصح جاتا ہے اور اردو میں یہی نصیحت بن جاتا ہے۔ ان تہم کہتے ہیں تہمت کو، جو یہاں پر بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑھاپا انسان کا مخلص خیر خواہ ہے، کیونکہ جب بڑھاپا انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے تو انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، قبر کی یاد دلاتا ہے کہ تمہارے مرنے کا وقت قریب ہے اور تم آخرت کی اور موت کی تیاری کر لو۔ اور یہ نصیحت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی تہمت کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو نصیحت تو کر رہا ہوتا ہے لیکن بندے کا کوئی اور مفاد ہوتا ہے، بندہ خیر خواہی کی وجہ سے نصیحت نہیں کرتا بلکہ اپنے کسی اور مقصد اور اپنے کسی اور مفاد کو پورا کرنے کے لیے نصیحت کرتا ہے۔ حضرت فرمانے کہ بڑھاپا ایک ایسا نصیحت کرنے والا ہے کہ اس کی نصیحت میں کوئی کسی قسم کا الزام نہیں لگا سکتا۔ تو بڑھاپے نے مجھے نصیحت کی کہ تم برے کام چھوڑ دو، تو میں نے بڑھاپے کی نصیحت کو قبول نہیں کیا، وہ مجھے منع کرتا رہا، میں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو تم مجھے اگر عشق و محبت سے منع کر رہے ہو
تو میں تمہاری بات کو کیوں قبول کروں گا؟ میں تمہاری بات کو قطعاً قبول نہیں کروں گا۔ یہ تو ہو گیا شعر کا مفہوم۔ اب آگے جو ہے چونکہ ایک نصیحت کرنے والے بڑھاپے کا تذکرہ آ گیا اور نفس کو برے کاموں سے روکنے کا تذکرہ آ گیا، تو اگلی جو فصل ہے وہ ساری اسی سے متعلقہ ذکر کی جائے گی۔